بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریفوں کا محلہ تھا لیکن کھانے کی روٹی تک نہیں تھی اور کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھتا تھا، نہ ہی مکان کرائے پر جا رہا تھا جب ایک ناچنے والی نے میرا مکان کرائے پر لے لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر سے گانوں کی جگہ ہر وقت میلاد کی آوازیں آتی اور مردوں کی ایک لمبی قطار گھر کے باہر کھڑی ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، محلے والے بھی اعتراض کرنے لگے جب میں نے غصے میں میلاد پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن سر پر قیامت اب ٹوٹی جب آدھی رات کو میرا نام حسن نقش بندی ہے، میرا تعلق عارف والا سے ہے۔ میرے والد بہت بڑے عالم دین تھے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میری والدہ کچھ عرصہ پہلے کرونا کا شکار ہو گئی تھی، وہ وقت ہم پہ بہت بھاری گزرا۔ میری ساری فیملی اس صدمے کو آج تک نہیں بھول سکی۔ ماں کی اذیت نے ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے ملایا کہ کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اندر درد سے بلکتے ہیں لیکن آپ بے بس ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو جاتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ وقت رک گیا، لیکن وقت کی رفتار وہی ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ ماں کی تکلیف اور ان سے بچھڑنے کا درد آج بھی افسردہ کر دیتا ہے۔ میرے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تھی۔ میری بھابیاں جو ہماری چچا زاد بھی تھیں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری ایک بہن کی شادی بھی 6 ماہ پہلے ہوئی۔ میں اور میری بہن شاہین پڑھتے تھے، وہ کالج میں تھی اور میرا آخری سال تھا عالم بننے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میلاد کی محفلیں بھی کرتا تھا۔ اللہ نے بہت اچھی آواز سے نوازا تھا مجھے، بہت دور دور سے لوگ مجھے میلاد کے لیے بلایا کرتے۔ ابا بہت خوش تھے، ان سے زیادہ ان کے بیٹے کی پہچان بن چکی تھی۔ ابا میرے استاد بھی تھے اور وہ اکثر ہی کہتے کہ شاگرد استاد سے بڑھ چکا ہے۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بچے تھے اور چھوٹے کی ایک بیٹی تھی۔ بچے مجھ سے بہت اٹیچ تھے، جب میں گھر آتا مجھے سارے دن کی رودات سناتے، ان کی باتوں سے مجھے اپنے سارے دن کی تھکن اترتی محسوس ہوتی۔ مجھے تینوں بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن بڑے بھائی کا بیٹا آذان جس کی عمر 6 سال تھی اس میں میری جان تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ چاچو آج محلے میں نئے لوگ آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ سامنے کا گھر جس کے مالک مکان باہر رہتے تھے کرائے پر چڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا، ویسے بھی ہمارے محلے میں غربت اتنی تھی، بہت کم لوگ ہی تھے جو صاحب حیثیت تھے، زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ تھے، اور محلے کا حال ایسا تھا کہ کوئی اچھا خاصا سمجھدار یا اچھی کمائی رکھنے والا تو کم از کم یہاں نہیں رہتا۔ مسئلے اتنے تھے اور ووٹ لے کے جانے والے دوبارہ نظر نہیں آتے تھے۔ اگلے دن میں بائک نکال رہا تھا جب سامنے کے گھر سے جس میں کل نئے کرایہ دار آئے تھے ایک لڑکا باہر آتا دکھائی دیا۔ لڑکا اچھا خاصا تھا، پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھا اور سلام دعا دی، کہنے لگا ہم لوگ کل ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ پیارے بھائی خوش آمدید ہمارے محلے میں۔ محلہ تھوڑا خستہ حال ضرور ہے لیکن بے فکر ہو کر رہیں، شریف لوگ ہیں۔ ہنسنے لگا اور کہا کہ شرافت ہی تو سب سے بڑی بدماشی ہے۔ مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ آپ دلچسپ آدمی ہیں، ملتے ہیں شام کو، میں ذرا ایک کام سے نکل رہا تھا۔ کچھ دن بعد پھر سے اس لڑکے سے محلے کے چائے کی ہوٹل پہ ملاقات ہوگی۔ چائے پی رہا تھا، مجھے آفر کی، میں نے کہا کہ میری طرف سے ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے غور کیا، اسے بات بات پہ قہقہ لگانے کی عادت ہو جیسے، لیکن میں خاموش ہی رہا۔ میری عادت تھی جو بات بری لگتی میں خاموش ہو جاتا اور کسی مناسب وقت پر دلائل سے اگلے کو متفق کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اس کے بیٹھنے، گپے لگانے اور قہقے تک سے الجھن محسوس ہوئی۔ عجیب انداز تھا۔ میں دل میں خود پہ ملامت بھی کر رہا تھا کہ میں شخصیت کو کیسے جج کرنے لگا ہوں۔ غرور سے ڈر کے دل ہی دل میں کئی بار اللہ سے معافی مانگی۔ چائے کے بعد وہ میرے ساتھ ہی آ گیا۔ اس کے دروازے پر اسے چھوڑ کے میں گھر کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس کی آواز آئی، برو کھانے پہ کب بلاؤ گے؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اخلاقاً کہا کہ جب تم کہو۔ وہ پھر سے قہقہ مار کے ہنسا۔ میں لا حول ولا قوت پڑھ کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کسی دن باتوں باتوں میں سمجھاؤں گا کہ اس طرح سے قہقے مار کے ہنسنا غفلت کی نشانی ہے۔ آذان کو بخار تھا اور بھائی بھابھی اس کو لے کر ڈاکٹر کی طرف گئے تھے۔ میں بہت فکر مند تھا۔ جب آئے اسے دم کیا، اپنے وضو کے پانی سے اسے غسل کروایا۔ مجھے لگا تھا کہ اسے میری نظر لگ گئی ہے۔ رات میں اس کے پاس ہی سو گیا۔ صبح لاہور میں ایک جلسہ تھا ختم نبوت پہ، مجھے بیان کرنا تھا۔ فجر سے پہلے اٹھا، کچھ اہم نکات ڈھونڈے اور آذان کو پیار کر کے لاہور کے لیے نکل گیا۔ یہاں ایک دوست کے ہاں قیام تھا، شام تک اس نے اچھی خاطر تواضع کی۔ جلسوں کے بعد کچھ دیر اس کے گھر رکے، کچھ اور دوست بھی تھے۔ جب کال آئی کہ آذان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسی وقت دوست احباب سے معذرت کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ آذان ہم میں نہیں رہا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان فرض ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔
لیکن اس دن میں شکوہ کر گیا اللہ سے کہ جس سے مجھے محبت ہوتی ہے اسی انسان کو یا چیز کو تو لے جاتا ہے مجھ سے۔ اماں کے بعد اب اذان کی موت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں جو صبر پہ گھنٹوں بول سکتا تھا، مرنے پر اور موت کی حقیقت پہ لمبی تقریر کرتا تھا، آج اپنی کہیں باتوں پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ مسلسل رویا اور روتے روتے ہی میری اذان کے کمرے میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک دلدل ہے، میں اس میں پھنس چکا ہوں۔ آنکھ کھلی تو لگا کہ میری ناشکری کی وجہ سے ہی ایسے خواب آتے ہیں۔ چھوٹی بہن شاہین سے کہا کہ چائے بناؤ۔ کچھ دیر میں فجر ہو گئی اور میں مسجد کی طرف نکل گیا۔ واپسی پہ وہی کرایہ دار ملا جس کا نام زاہد تھا۔ میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی مسجد میں نظر نہیں آتے؟ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا، آؤں گا کسی دن۔ میں نے کہا کہ اگر کسی دن سے پہلے ہمارا آخری دن آ جائے تو؟ حیرانی سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے لگا کہ اسے میری بات بری لگی۔ اگلے دن میں فجر میں اسے جگانے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بیل دینے پہ وہ باہر آیا اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، اسے کہا کہ اکیلا جا رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ ہنسا اور بولا کہ یار تم نے نیند خراب کر دی، میری صبح 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ دوست بھی کہتے ہو اور میری بات بھی نہیں مانو گے؟ اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا۔ میں نے کہا کہ میرے کل کے ساتھ پہ کوشش پہ راضی ہو؟ سوچو اللہ سے جو تمہارا رشتہ سالوں سے ہے، پھر اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے تم؟ وہ حیرانی سے دیکھنے لگا اور بولا، حسن مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ سے تو بہت زیادہ ڈرتا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اس کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے نہیں جاتا میں نے محبت سے دیکھا اسے اور کہا کہ پھر تو محبت بھی کرتے ہو اللہ سے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو شرمندہ بھی نہ ہوتے۔ اس دن کے بعد میرا زیادہ وقت زاہد کے ساتھ گزرتا، وہ ہر جگہ ہر میلاد کی محفل میں میرے ساتھ ہی ہوتا۔ ایک دفعہ نعت بھی پڑھی اور اس کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا اور بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ کیا خوبصورت اور دل سوز آواز تھی، دل چاہتا کہ وہ پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ راستے میں پھر میں نے اسے وہی کلام پڑھنے کا کہا، اس نے مجھے سنایا اور ایک دن اس نے بتایا کہ وہ حافظ بھی ہے۔ میں حیران تھا لیکن بہت خوشی بھی ہوئی کہ ایک اچھا انسان پھر سے نیکی کی جانب لوٹ رہا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتی تھیں، کبھی کوئی غیر ہمارے گھر نہیں آتا تھا، بلکہ نامحرم رشتے بھی صرف بیٹھک تک رکھے جاتے تھے، جن میں وہ سب شامل تھے جن سے پردے کا اسلام نے حکم دیا۔ ایک دن ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، زاہد کو پتہ چلا تو پوچھنے آیا۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کی جانب بھی کھلتا تھا۔ میں اندر آیا تو دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ آتے ہوئے شاہین سے چائے کا کہا تھا، وہ بیٹھک کے دروازے تک آئی، مجھے آواز دی، وہ چائے دے کر چلی گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زاہد نے شاہین کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ کھڑی بھی سائیڈ پہ تھی لیکن زاہد اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر اکثر ہی وہ ہمارے گھر آتا، دیر تک بیٹھک میں بیٹھتا، مجھ سے گپ شپ لگاتا اور چلا جاتا۔ ایک دن میں گھر پر نہیں تھا، وہ ہمارے گھر آیا تو شاہین نے دروازے کے پیچھے سے کہہ دیا کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ، تو کہنے لگا کہ میں انتظار کر لوں گا اور بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں جب آیا تو وہ ٹی وی پر خبریں سن رہا تھا۔ میں نے کہا کہ معذرت انتظار کروایا، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، لیکن تم سے کام تھا۔ میں نے کہا کہ حکم کرو۔ کہنے لگا کہ میری والدہ کچھ دن میں آ جائیں گی، ابھی صرف میں ہی ہوں یہاں گھر پہ، اکیلا ہوتا ہوں، کام سے واپسی پہ گھر آؤ تو کھانے کی الگ ٹینشن ہے، محلے کے ہوٹل کے بدمزہ دال کھا کھا کے اکتا گیا ہوں، اب تو میدا بھی معافی مانگنے لگا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ تم کھانا یہاں میرے ساتھ کھانے آ جایا کرو، اگر میں گھر پر نہ بھی ہوں تو دروازہ کھٹکھٹا دینا، گھر والے کھانا بیٹھک میں پہنچا دیں گے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، لیکن میری شرط ہے، میں ہر ہفتے اپنے کھانے کا خرچ دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا کہ پھر میں کھانا کھانے بھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے بضد دیکھا تو کہا کہ اگر تم ایسے ہی مطمئن ہو تو ٹھیک ہے۔ میں کراچی اپنے استاد محترم کے ساتھ ایک کام سے آ گیا۔ آتے ہوئے زاہد کے بارے میں گھر پہ بتا دیا کہ اسے کھانا بیٹھک میں پہنچا دیا کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی گھر پہ ہوتے نہیں تھے اور اب اکثر ہی اس وقت باہر ہوتے۔ اب یا تو کھانا بھابیاں دروازے تک دے جاتی، کبھی شاہین۔ زاہد نے ایک دن شاہین کو دروازے سے کھانا پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شاہین نے ٹرے چھوڑ دی، کھانا گر گیا۔ کہنے لگا، سوری پتہ نہیں چلا۔ شاہین نے کہا کہ وہ اور کھانا لاتی ہے، آپ بیٹھے۔ کھانے کے برتن اٹھاتی شاہین کو پتہ نہیں تھا کہ زاہد کی نظریں اسی پہ تھیں۔ زاہد اب شاہین سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ جب کھانا دینے آتی کبھی حال چال پوچھتا، کبھی کہتا کہ حسن نہیں لوٹا۔ اسی طرح ایک دن شاہین کو ایک خط لکھ دیا، پہلے نمبر مانگا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس فون نہیں ہے۔ خط میں لکھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاہین نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک دن زبردستی اسے فون دے گیا اور کہا کہ کل واپس لے لوں گا، رات بات کرو مجھ سے۔
شاہین رات کو اپنے کمرے میں تھی جب زاہد کی کال آئی، اور زاہد نے شاہین سے کہا کہ جب سے تمہیں دیکھا مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ مجھے جیسے لڑکی کی تلاش تھی تم ویسی ہی ہو۔ شاہین کم عمر تھی، زاہد پہ بھروسہ کر گئی۔ اب شاہین کی زاہد سے اکثر بات ہونے لگی، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب کھانا دینے جاتی تو جب تک زاہد کہتا دروازے پر کھڑی رہتی۔ ایک دن بھابھی کو شک ہوا، انہوں نے کہا کہ تم مت جایا کرو کل سے، میں خود دے آؤں گی کھانا۔ شاہین کو بھابھی کی بات بری لگی، اس نے رونا شروع کر دی اور کہا کہ آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں۔ بھابھی نے کہا کہ شک تم پہ نہیں ہے، لیکن زاہد کو ہم نہیں جانتے، نہ اس کی خاندان کا پتہ ہے، کیا پتہ کس قماش کا نوجوان ہے۔ حسن تو سب کو اپنے جیسا سمجھ لیتا ہے۔ جب میں 2 ہفتے بعد گھر آیا تو عجیب تناؤ کا ماحول تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ شاہین ان سے بات نہیں کرتی ہے، اسے غلط فہمی ہے۔ ابا اپنی بیٹی کی محبت میں بہت سے بدظن ہو گئے اور کہا کہ اپنا الگ پکاؤ کھاؤ، تم لوگوں کو پکانا پڑتا ہے تو احسان جتاتی ہو۔ بھابھی نے بہت کہا کہ ان کی بات کو الگ رنگ دے دیا گیا ہے، لیکن شام کو بھابھی کو کہا گیا کہ اپنا کھانا الگ بنا لو۔ ایک دن میں کمرے میں تھا جب بڑی بھابھی آئی اور کہنے لگی اگر تم نے بھی میری بات کو غلط مطلب دینا ہے تو بتا دو، میں بات نہیں کروں گی، لیکن اگر سوچو سمجھو تو کہہ دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کہیں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے جو بتایا وہ میرے لیے صدمے کے لیے بہت تھا۔ میری آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، لیکن بھابھی نے قسم دی کہ سب کچھ سمجھداری سے کرو گی۔ میں اب رات کو چھت پہ سونے لگا۔ موسم بدل چکا تھا، سب صحن میں ہی سوتے تھے۔ ایک رات میں پانی پینے اترا تو دیکھا کہ شاہین اپنی چارپائی پر نہیں۔ میں نے گلاس رکھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر سے اس کی باتوں کی آواز آئی۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کے سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی اگر زاہد تم بدل گئے۔ میرے لیے اور سننا مشکل تھا۔ میں اندر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے زاہد کی آواز ہے کہ شاہین میں بہت جلد تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ میں نے زور سے فون دیوار پہ دے مارا اور شاہین کو تھپڑ مارا۔ وہ اب مسلسل رو رہی تھی، میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں منت کرتی ہوں کہ ابا کو مت بتانا، میں اور زاہد ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر زاہد کو کچھ ہوا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میری بہن جس پر مجھے فخر تھا اس نے مٹی میں ملا دیا مجھے۔ میرا غرور اور میرا دوست جسے بھائی جیسا پیار دیا اس نے میری پیٹھ پیچھے وار کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں زاہد کو مار دوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے شاہین کا چہرہ آ جاتا۔ بہت دن لگے مجھے ضبط کرتے کرتے۔ میں نے زاہد سے ملنا چھوڑ دیا، اسے کہا کہ میں مصروف ہوں۔ ایک دن میں گھر آیا تو ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ابا سے شاہین کا ہاتھ مانگا۔ ابا نے زاہد کا سنا تو مان گئے، کیونکہ زاہد سے ان کی اچھی دعا سلام تھی، اور پتہ نہیں کیسے ابا کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، یہ سوچ کے کہ چلو بہن کا رشتہ کہیں تو کرنا ہی ہے، اور پھر زاہد سے رشتے کی صورت میں بہن کی خوشی بھی تھی۔ میں شاہین کی خوشی کے لیے زاہد کو برداشت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، شاہین بہت خوش تھی۔ ابا کا حکم تھا کہ شاہین کی مرضی کی ہر چیز ہوگی، بھابیاں اسے ساتھ لے کر جاتی اور اس کی مرضی سے ہر چیز خرید کر لاتی۔ گھر میں مہمان آنے لگے تھے، رونق بھی لگ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پڑا اماں کو اور آذان کو یاد کر رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی شاہین کے ساتھ اندر آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاہین نے تعارف کروایا، بھائی یہ ہماری کزن ندا ہے۔ میں نے سلام کیا اور باہر نکلنے لگا تھا جب نداز نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ جا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی کام تھا۔ شاہین کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ کس میلے سے اٹھایا تھا اسے؟ میں نے حیرانی سے دیکھا تو بولی آپ ہمارے رشتہ دار تو نہیں لگتے، ہم اتنے بد اخلاق نہیں جتنے آپ ہیں۔ میں نے شاہین سے کہا کہ مہمان کی اچھے سے خاطر تواضع کرو، گلہ نہیں ہونا چاہیے، اور باہر نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ندا بار بار مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بات کسی سے کرتی ہے اور سناتی مجھے۔ میں مسکرا کر رہ جاتا، لیکن اس کے سامنے سنجیدہ ہی رہا۔ شاہین رخصت ہو کے زاہد کے گھر چلے گئی اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ گھر سے رونق ختم ہو گئی۔ ایک دن ابا نے مجھ سے کہا کہ اب تم بھی شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ کچھ وقت دیں۔ ہم باتیں کر رہے تھے جب ابا کو کال آئی کہ میری خالہ کی بیٹی ندا کل سے نہیں مل رہی۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہنستی مسکراتی ندا کا چہرہ گھوم گیا۔ ہم لوگ خالہ کی طرف آ گئے جو ملتان میں ہی رہتی تھیں۔ ان کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، سب رشتہ دار جمع تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھاگ گئی اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اغوا ہو گئی ہے۔ 2 دن سے سب ڈھونڈ رہے تھے جب ایک دن کوئی اسٹور جو کہ گھر کے پیچھے طرف تھا اور فالتو سامان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہاں ندا کی لاش دیکھی۔ سب لوگ وہاں جمع تھے۔ گھر والوں کا صدمے سے برا حال تھا۔ پولیس آ گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ موت بہت زیادہ نشے کی مقدار سے واقع ہوئی۔ کوئی مان نہیں رہا تھا کہ ندا نشہ کر سکتی ہے، اور پھر ندا کی موت ایک سوال ہی بن کے رہ گئی۔ میں بہت کم شاہین کے گھر جاتا تھا۔
مجھے اس کی ساس کچھ عجیب سی عورت لگتی تھی۔ شروع میں جب ہمارے گھر آئی تو پردے میں تھی، لیکن جب دیکھو ایسا لگتا ہے کہ کسی فیشن شو میں جا رہی ہے۔ زاہد بھی اب مجھ سے کھنچا کھنچا رہتا اور شاہین ایسے گھبرا جاتی، بار بار کہتی آپ بتا کے آتے تو کچھ بنا لیتی۔ میں نے کہا کہ میں مہمان نہیں ہوں اور فکر نہیں کرو، میں کھا پی کے آیا ہوں۔ اس کی ساس جب تک میں بیٹھتا تب تک ہمارے پاس بیٹھی رہتی۔ شاہین سے جب بھی پوچھتا کہتی کہ میں ٹھیک ہوں۔ گھر آنے کے لیے کہتا تو کہتی کہ کسی دن پھر آؤں گی۔ اگر آتی تو کچھ دیر میں ہی زاہد لینے پہنچ جاتا۔ میں نے سوچا کہیں بار شاہین سے بات کروں، لیکن موقع نہیں ملا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ مکان ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور شہر چلے جانا ہے۔ میں اسی دن زاہد کے گھر پہنچ کر پوچھا کہ تو مکر گیا، اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ ایک دن میں ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا جب ایک محلے دار میرے پاس آئے اور بولے حسن صاحب کچھ سنا آپ نے؟ میں نے کہا کس بارے میں؟ کہنے لگا کہ آپ کے سامنے والے گھر میں ایک خاتون رہتی ہے، سنا ہے وہ طوائف ہے۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ میرے غصے سے انہیں کہا کہ کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، وہ شریف لوگ ہیں۔ تو ہنسنے لگا اور کہا کہ شریف آپ ہیں جنہوں نے بھروسہ کر کے رشتہ داری کر لی۔ میں گھر آیا تو بہت پریشان تھا، لیکن خود کو سمجھایا اگر ناچنے گانے والی ہوتی تو گانے باجے بھی ہوتے، لیکن وہاں سے تو اکثر میلاد کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ انہی دنوں مجھے محلے والوں نے میلاد کا کہا، میں نے منع کر دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ اپنے معیار کے مطابق ہی پرکھتے ہیں سب کو، جو ان کی نظر میں اچھا بس وہی اچھا۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جب تک جو ہمارے حق میں بولے وہی اچھا ہے، جب ہمیں لگے کہ کوئی اچھا اور شریف نہیں تو اگر وہ شریف ہے تب بھی ہم اپنی بات صحیح کرنے کے لیے بھی دلائل سے اسے برا ثابت کر ہی دیتے ہیں۔ بہت دنوں بعد میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں الگ سے جگہ بنا رکھی تھی، یہاں زاہد ان سے ملتا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ مرید ہی سمجھو، اور ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ سب میرا کلام سننے اور اماں سے دعائیں لینے آتے۔ میں چپ ہو گیا۔ سب سے زیادہ برا یہ کہ میں نے مالک مکان ہونے یا رشتہ داروں کی طرح سے اس طرح کے معاملات میں نہیں گھسا۔ پھر میں خود بہت مصروف تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اکثر رات کو میں میلاد شریف کی محفل کے لیے کبھی کسی شہر اور کبھی کسی گاؤں میں ہوتا۔ ایک دن فجر کے بعد جب گھر آیا تو زاہد کے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زاہد لڑ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا لیکن سوچا اس وقت مداخلت اچھی نہیں، کچھ دیر میں جاؤں گا، لیکن میرا دل بے سکون ہی رہا اور کچھ دیر میں دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ میں باہر نکلا تو زاہد بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ شاہین نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور قیامت ہم پر گزر گئی۔ صدمے اور غم سے برا حال تھا۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو زاہد نے کہا کہ اسے کسی پہ کیس نہیں کرنا، نہ پوسٹ مارٹم کروانا ہے، وہ اپنی بیوی کی لاش کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور کچھ دیر بعد کہا کہ مجھے کیس کرنا ہے۔ سب حیرانے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اسی شخص پہ شک ہے، یہی قاتل ہے۔ پولیس نے زاہد کو اریسٹ کر لیا۔ اس کی ماں پیٹتی رہی، روتی رہی، لیکن پولیس زاہد کو لے گئی۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ زاہد اس عورت کا بیٹا نہیں تھا، اس نے جھوٹ بول کے شاہین سے شادی کروا دی، اور زاہد اور اس عورت نے شاہین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ جو لوگ ان کے گھر آتے تھے وہ سب ڈرگ لیتے اور بیچنے والے تھے۔ شاہین کچھ بتا نہ دے اس لیے دھمکی دیتے تھے کہ اگر کچھ بتایا تو تمہارے باپ بھائی نہیں بچیں گے اور تمہیں بھی بیچ دیں گے اور کہیں گے کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ شاہین کو افسوس تھا اور اپنے رشتوں سے۔ جس شخص کے لیے دھوکہ کیا اسی نے اس کا استعمال کیا اپنے گھنونے مقصد کے لیے۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ جب پولیس اس عورت کو گرفتار کرنے آئی تو اس کے گھر سے اس کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ نشہ زیادہ لینے کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ سارے محلے میں باتیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ عورت کے لیے پھانسی کا قانون نہیں پاکستان میں، ساری عمر چکی نہ پیسی۔ ایسے لوگوں کے بہت سے ہمدرد ہوتے ہیں جو انہیں نکال لیتے ہیں۔ کاش زاہد کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میں نے اس کے خلاف اچھا سا وکیل کیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اسے باہر نہیں نکلنے دینا۔ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کتنے نوجوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، کتنے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ گھروں کے گھر اس نشے کی وجہ سے برباد ہوئے۔ مجھے اپنے لیے کوئی پچھتاوا نہیں۔ آج 5 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ میں ابھی تک وہ سب نہیں بھولا، اور یہ بھی کہ ایسے ناپاک لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنے ہاتھ ناپاک کرنے پڑے۔ اس رات میں ہی تھا جس نے اس عورت سے سب کچھ اگلوانے کے بعد اسے مجبور کیا کہ وہ خود کو اسی نشے سے مار لے جس سے اس نے بہت سے لوگوں کو مرنے پر مجبور کیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ
हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।